دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو نور کسوہ کا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت خواجہ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ المشائخ اور امام المتقین بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام یاسر اور والدہ کا نام خیرہ ہے۔ یہ دونوں فارسی یعنی ایرانی تھے۔ آپ کے والد کو عراق میں قید کر کے مدینہ لایا گیا۔ کچھ وقت بعد ان کے مالک زید ابن ثابت انصاری نے ان کو آزاد کیا اور 12 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے اسلام اپنایا۔ مدینے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز خیرہ سے ان کا نکاح ہوا۔ آپ کی ولادت کے بعد جب آپ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے آپ کے حسین چہرے کو دیکھ کر آپ کا نام حسن رکھا اور دعا کی، اے اللہ اسے عالم دین بنا اور لوگوں کا محبوب بنا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کی تعلیم شروع ہوئی۔ 14 سال کی عمر میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہوئے۔ 36 ہجری میں جنگ صفین ہوئی۔ اس کے بعد آپ مدینہ سے بصرہ چلے گئے۔ آپ نے حضرت حتان بن عبداللہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر اور تجوید کی تعلیم حاصل کی اور ابن سریہ التمیم کی محفلوں میں حاضر رہ کر تقریر سنی۔ آپ حدیث اور فقہ کے بھی ماہر ہوئے۔ آپ نے بہت سارے اصحابہ کی صحبت سے فیض حاصل کیا، جن میں جنگ بدر میں شامل ہونے والے 70 اصحابہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ شروع میں آپ نے ایران کے خلاف جنگ میں شرکت کی، مگر بعد میں آپ صرف عبادت الہی میں اور تعلیم دین کرنے میں لگ گئے۔ شروع میں آپ جواہرات کی تجارت کے کاروبار کرتے تھے۔ استنبول میں بادشاہ قیصر کے وزیر اور افسروں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ ایک بار آپ نے ایک نوجوان کو زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے پل صراط کو پار کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم اس طرح کیوں ہنستے ہو؟ اس نوجوان پر اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پھر کبھی زور سے نہیں ہنسا۔ ایک بار آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب لوگ دفن کر کے قبر درست کر چکے تو آپ اس قبر کے پاس بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اے لوگو سنو، دنیا کی آخر قبر ہے اور آخرت کی اول قبر ہے۔ پھر تم ایسے اعمال سے کیوں نہیں ڈرتے جبکہ تمہارا اول و آخر یہی ہے؟ اے غافلو، اول و آخر کو درست کر لو۔ آپ کے اس وعظ سے متاثر ہو کر سب لوگ رونے لگے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکما، امیر، منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں زر و جواہرات کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھ کو بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکما کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔
پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ ایک مرتبہ دوران وعظ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وعظ میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں بامسمہ ہیں، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام وعظ کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری کے ہمراہ بیت اللہ کے حج کو گیا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگ گئی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچا تھا اور اس تک پہنچنا اور پانی حاصل کرنا بالکل ممکن نہ تھا۔ رسی اور ڈول بھی دستیاب نہ تھا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کریں۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے فرمایا، میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دم پانی کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال دیا جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ پانی فوراً نیچے اتر گیا۔ خواجہ حسن بصری نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا، تم نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور قناعت سے بھی دامن خالی کیا، اسی وجہ سے پانی کنویں میں اتر گیا۔ راستے میں ایک جگہ لوگوں کو بھوک نے آستایا۔ انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی۔ خواجہ صاحب نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ آپ نے کھجور کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ۔ کھجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گری۔ آپ نے سب قافلے والوں کو کھجوریں دی۔ جو شخص کھجور کھاتا اور حیران ہوتا کہ ہر کھجور کی گٹھلی سونے کی ہے۔ لوگ گٹھلیوں کو مدینے لے گئے اور فروخت کیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ باقی مال خیرات کر دیا۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انعام ان سونے کی گٹھلیوں کی شکل میں دیا ہے، لہٰذا ہمیشہ صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھو۔ شمعون نامی مشہور آتش پرست خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس سے آتش پرستی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکی۔ تو ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمعون نے جواب دیا، خواجہ صاحب، مجھے مسلمان کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے۔ اس نے جواب دیا، اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں۔ دوم، موت پر یقین رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم، یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے بعد بھی متمنی رہتے ہیں اور ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے اور اس کی بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا خیال کیا ہے؟ تو نے آتش کو پوجا ہے تو آگے جا کر تو آگ سے محفوظ رہے گا، اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی۔
یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ شمون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے۔ کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانس باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ کے رقم کیے گئے۔ پھر شمون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں ایک شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی بیکلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شمون کے سر پر تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اے شمون، سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمون بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے بہشت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حسن بصری کو واپس کر دیا اور کہا اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ شمون کو دے کر قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور و رحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی، حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ مے نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہیں اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں پر گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے ان 6 افراد کی جان بچائی اسی طرح تکبر سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد سے آپ اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا اور یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتے ہی کے صدقے میں قبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کی مسجد میں گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن کے دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی صدا بھی آ رہی تھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید خواجہ کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر ٹھہرا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا، دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔
اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہ دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہے اور یہ بات کسی کو مت بتانا، یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور وعظ سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت حسن بصری کے اقوال: عقیدہ صرف انسان کی سوچ کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو دل میں بسا ہو اور اپنے اعمال سے ظاہر کیا جائے۔ جس کے پاس تہذیب نہیں اس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس دین نہیں، اور جس کے پاس رب کی پہچان نہیں وہ رب کے قریب نہیں۔ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر میں خوشی تلاش کرو۔ اگر ان میں سے کسی میں خوشی نہیں مل رہی تو جان لو کہ رحمت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ زندگی کے 3 دن ہیں، گزرا ہوا کل اپنے ساتھ وہ سب لے کر گزر گیا جو کچھ ہوا تھا، آنے والا کل جو تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں، آج کا دن ہی عمل کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دنیا ایک سواری کی طرح ہے، اگر تم اس پر قابو رکھ سکے تو تم منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر اس پر قابو نہیں رکھ سکے تو وہ تمہیں بربادی کی طرف لے جائے گی۔ دنیا کی ہر خوشی چھوٹی اور عارضی ہے، اس کی لالچ میں پھنس کر آخرت کی طرف سے اپنی توجہ مت ہٹاؤ، اور یہ مت کہو کہ کل نیکی کریں گے، کیونکہ تم یہ نہیں جانتے کہ کب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا بلاوا آ جائے۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ مومن وہ ہے جو نیک اعمال کرتا ہے مگر پھر بھی خوف زدہ رہتا ہے۔ گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور اطمینان سے رہتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ تو جس کسی کو دیکھے اپنے آپ سے افضل سمجھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہے اسے دولت کی خواہش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ وہ بے وقوف ہے جو دنیا بنانے کے لیے عاقبت کا ٹھکانہ خراب کرے۔ دنیا کی محبت اور لالچ دل و دماغ پر سوار ہو جائے تو سمجھ لو کہ دل مردہ ہو چکا ہے اور سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ علماء کی مثال ستاروں جیسی ہے، جب وہ چمکتے ہیں لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، اور جب چھپ جاتے ہیں تب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کا وصال 5 رجب 110 ہجری کو 89 سال کی عمر میں جمعہ کے روز ہوا۔ آپ کے جنازے میں بصرہ کے تمام لوگ شامل ہوئے اور بصرہ کی تاریخ میں پہلی بار بصرہ کے جامع مسجد میں نماز عصر میں کوئی آدمی نماز کے لیے موجود نہیں تھا۔ آپ کا مزار بصرہ یعنی عراق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔